اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر عنہ کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارسۃ حدیث نبوی،
نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواج شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے. انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا. پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا. اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز. کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا. ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے
युनतलक बिही इलन्नार, कि उसको फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। फयुनादी आदम अलैहिस्सलाम, तो आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या अहमदु या अहमदु, नबी अलैहिस्सलाम का नाम पुकारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद भी, इस्महु अहमद। तो आदम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम का नाम पुकारेंगे या अहमदु या अहमदु। फयकूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस नाम को सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में कहेंगे लब्बैक या अबल बशर, ए बशर के वालिद लब्बैक, मैं हाजिर हूं। फयकूल, वो बतलाएंगे हादा रजुलुम मिन उम्मतिका, ये आपकी उम्मत का एक बंदा है। युनतलक बिही इलन्नार, इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अशद्दुल मिज़रा, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। ये अरबों में एक मकूला था, जब उन्हें किसी अहम काम के लिए उठना होता था ना, तो कहते थे जी जरा चादर को कस के बांधो चलो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। व असराउ फी असरिल मलाइका, और मैं तेजी से चलूंगा उन फरिश्तों के पीछे जो मेरी उम्मती को जहन्नम लेके जा रहे होंगे। फ़अक़ूल, और मैं ये कहूंगा या रुसुल रब्बी, ए मेरे रब के नुमाइंदो, किफू, रुक जाओ। फ़यक़ूलून, वो आगे से जवाब देंगे नहनुल गिलादुश शिदाद, हम बड़े कवी और सख्त गीर हैं। ला नासिल्लाह ताला मा अमरना, जो अल्लाह हुक्म देता है हम उसकी नाफरमानी नहीं करते। व नफ़अलु मा नुअमर, और हम वो करते हैं जिसका हमें हुक्म मिलता है। फ़इज़ा आयसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस हो जाएंगे कि मेरे कहने के बावजूद ये फरिश्ते जा रहे हैं लेके जहन्नम की तरफ, रुक नहीं रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़बज़ा अला लिह्यतिही बियदिहिल युस्रा वस्तक़बलल अर्श बिवजहिही, नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीश मुबारक को पकड़ेंगे और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ करके देखेंगे, अर्श की तरफ करके देखेंगे। अरबों में ये एक तरीका था कि जब किसी से माफी मांगनी होती, मनाना होता, तो आज भी का तरीका था कि दाढ़ी पे हाथ रख के बड़ी लजाजत के साथ उसकी तरफ मोहब्बत से देखते थे, फरियाद करते थे भाई हम पे रहम खा लो। नबी अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेके जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमान अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फयकूल फरमाएंगे या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, अल्लाह आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदाउ मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा सफेद होगा, कल अन मिलते, जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीज़ानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अलस सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला। सोएदा व सोएदा जद्दहू, ये बंदा इसके अजदाद सईद बन गए, इसकी नेकियां ज्यादा हो गई। व सकुलत मवाजीनहू,
انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ. فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. واحسن خلق کا، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا، آپ کون ہیں. فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا. احوج ما تکون الیہ، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی. سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائیں، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں.